زیرا کی دو کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھی. دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ اور ایک کڑی اتاری، اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا. پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسارے نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا. لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے، عجیب امتحان لیا. احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے. حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا، میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں. اتار دی گردن باپ کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، یہ بھی ملک شام میں تھے. جناب عمر فاروق کے مزاج میں جلال تھا. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زرق برق لباس پہن لیے، بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنا لیے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے لگے. تو حضرت عمر کو اتنا جلال آیا کہ زمین پر اتر کے نہ سنگریزے اٹھا کے تو لوگوں کو مارتے تھے. فرماتے تھے اتنی جلدی حضور کی تعلیم بھول گئے اور تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا لیے. اتنی تکلیف کے ساتھ حضرت عمر گفتگو کرتے، لیکن حضرت ابو عبیدہ سے ملتے تو فرماتے یار تھوڑی روٹی بھی کھایا کر، کبھی تو بھی کپڑے بدل لیا کر. اتنا فقر، اتنی سادگی. اولین لوگوں میں سے جن کے لیے لوگ مسلمانوں کا امیر المومنین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، حضرت عمر ملنے گئے تو کسی چٹائی کے ٹکڑے کی تہ 2-3 لگا کے گھوڑے پہ اس کو رکھ لیا جاتا تھا سواری کرنے کے لیے تاکہ پسینہ نہ آئے. اسی کو اتار کے نہ تو سرانہ بنا کے بیٹھے لیٹے ہوئے زمین پہ. حضرت عمر ملنے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زمین پہ بٹھا لیا. تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو روٹی کھانی ہے تجھ سے، دوست ہے میرا، کھانا کھلا. تو کہنے لگے کھلاتے ہیں نا، کھلانا کیوں نہیں. تھیلے میں ہاتھ ڈالا، 2 خشک ٹکڑے روٹی کے نکالے اور فرمایا کھا لے. تو حضرت عمر نے پکڑ کے منہ میں رکھے، چبائے اور جناب عمر رو پڑے. فرمانے لگے ہر بندے کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن ابو عبیدہ تو آج بھی بچا ہوا ہے. دنیا تجھے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکی، تو قابو نہیں آیا، تو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو وہیں کھڑا ہے جہاں مدینے والے محبوب نے ہمیں کھڑا کیا. تو وہیں کھڑا ہے یار.